سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SUS کی جانب سے فری اسکول ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں توصیف احمد اور آپ کو بیسک اکاؤنٹنگ سیریز یعنی بنیادی اکاؤنٹنگ سیریز پارٹ 1 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پر ہم آج اکاؤنٹنگ کے چند بنیادی اصول و ضوابط پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹنگ کو دنیاوی علوم میں ایک اہم اور بنیادی علم تصور کیا جاتا ہے جو روزمرہ کے امور کی انجام دہی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ Definition and importance. Accounting is the systematic and comprehensive recording of financial transactions pertaining to a business. ایک کاروبار سے متعلق مالی لین دین کی منظم اور جامع ریکارڈنگ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کسی کاروبار کا آغاز کرتا ہے تو اس کے حساب کتاب کا ایک نظام مرتب کرتا ہے تاکہ اندازہ لگا سکے کہ اس کاروبار میں اسے نفع ہوتا ہے یا نقصان۔ انہی قواعد و ضوابط کو اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ it reveals profit or loss for a given period and the value and nature of a firm's assets, liabilities and owner's equity. اس سے فائدہ یا ایک دی گئی مدت کے لیے نقصان اور ایک فرم کے اثاثے، ذمہ داری اور مالکان کی ایکویٹی کی قدر اور نوعیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنیادی طور پر اکاؤنٹنگ کے 5 بنیادی ستون ہیں جنہیں ہیڈ آف اکاؤنٹس کہا جاتا ہے، اور پوری کی پوری اکاؤنٹنگ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی انسان کاروبار شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس میں کچھ اثاثے یعنی ایسٹس، کچھ لائبلٹیز یعنی واجبات، کچھ مالکانہ حقوق یعنی اونرز ایکویٹی انویسٹ کرتا ہے، اور اس کاروبار شروع کرنے کے بعد جب اس میں آمدنی یعنی ریونیو اور کچھ اخراجات ہوتے ہیں، ان 5 ہیڈ آف اکاؤنٹس کے گرد ہی اکاؤنٹس گھومتی ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام ستونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہیڈ آف اکاؤنٹس میں سب سے پہلا بنیادی رکن ایسٹس یعنی اثاثے ہیں۔ ایسٹس آر ویلیویبل ریسورسز دیٹ آر اونڈ بائی دا فرم۔ ایسٹس وہ اثاثے ہیں جو مالک کی ملکیت ہوتے ہیں اور جو مستقبل میں آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے کہ کیش، اکاؤنٹ ریسیویبلز، انوینٹری اور اس طرح کے دوسرے ایسٹس جن کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ ہیڈ آف اکاؤنٹ میں دوسرا ہیڈ لائبلٹیز یعنی واجبات ہیں۔ لائبلٹیز آر دا پریزنٹ اوبلیگیشنز آف دا فرم۔ لائبلٹیز وہ واجبات ہیں جو مالک کی ذمہ داری ہوتے ہیں جو اسے مستقبل میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ لائبلٹیز کو ایک مثال کے طور پر یوں سمجھا جائے، اگر تاجر نے کاروبار کے آغاز میں کچھ قرض لیا ہے تو یہ اس کے واجبات میں سے ہے جو اسے مستقبل میں ادا کرنے ہوں گے، اور اسی کو لائبلٹیز کہا جاتا ہے۔ ہیڈ آف اکاؤنٹس میں تیسرا جز اونرز ایکویٹی یعنی مالکان کا حصہ ہے۔ اونرز ایکویٹی ریپریزینٹس ڈائریکٹ کنٹریبیوشن بائی دا شیئر ہولڈرز۔ مالکان کی ایکویٹی یعنی اس کے حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ریونیوز آمدنی۔ ریونیوز آر انفلوز آف ایسٹس ان ایکسچینج فار پرووائڈنگ گڈس اینڈ سروسز ٹو کسٹمرز۔ صارفین کو اشیاء اور خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں جو آمدنی ہوتی ہے اسے ریونیوز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مشاہدہ ہے کہ جب انسان کاروبار کا آغاز کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ چیزیں صارفین کو بیچنا شروع کرتا ہے تو اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کو ریونیو کہا جاتا ہے۔ ریٹیل اسٹور جیسے کہ ہائپر اسٹار ارنس ریونیو بائی سیلنگ گڈس ٹو کسٹمر۔ ہائپر اسٹار جب کسٹمرز گڈس سیل کرتا ہے تو اس کی جو آمدنی ہوتی ہے اسے ریونیو کہا جاتا ہے۔ ہیڈ آف اکاؤنٹس میں 5واں جز ایکسپنسز یعنی اخراجات کا ہے۔ ایکسپنسز اکرز when resources are consumed in order to generate revenue۔ وسائل کی آمدنی پیدا کرنے کے لیے جو اخراجات واقع ہوں اسے ایکسپنسز یا اخراجات کہتے ہیں۔ اس کو عرف عام میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار کی لاگت ہے، جس کی مثال ہیں رینٹ، سیلریز، ویجز، انشورنس، الیکٹریسٹی، یوٹیلی اور اس طرح کے دوسرے اخراجات جو کہ کاروبار کو چلانے کے غرض سے خرچ ہوتے ہیں، اسے ایکسپنسز کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے
کہ ہیڈ آف اکاؤنٹس میں سے شروع کے 3 جز جو کہ ایسٹس، لائبلٹیز اور اونرز ایکویٹی ہیں وہ بیلنس شیٹ میں آتے ہیں. باقی 2 یعنی ریونیوز اور ایکسپنسز وہ انکم اسٹیٹمنٹ یعنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں آتے ہیں. آپ کے سامنے ایک فارمیٹ ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا جو کہ 1 مہینے کا ہے. اس میں ایک کاروبار کی ایک انکم اسٹیٹمنٹ بیان کی گئی ہے جس میں ریونیو 1 مہینے میں 4,650 روپے کی آمدنی ہوئی ہے اور اس کے اخراجات ہیں 4,361. یعنی اس کاروبار نے 1 مہینے میں 279 روپے کمایا ہے. اسی طرح اگر فرض کریں کہ اخراجات 4,361 سے بڑھ کر 4,700 ہو جاتے تو اس کا ایک خسارہ اس مہینے میں خسارہ ریکارڈ کیا جاتا جو کہ نیٹ لاس کہلاتا جو کہ برابر ہوتا 50 روپے میں. اب ہم آگے چلتے ہیں بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن پہ. ان 5 ستونوں کو سمجھنے کے بعد ہم بنیادی اکاؤنٹنگ ایکویشن کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں. بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے ایسٹس از اکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکویٹی. یعنی لائبلٹیز جمع اونر ایکویٹی کیا جائے تو وہ برابر ہوتے ہیں ایسٹس کے. یعنی ایک کاروبار کے آغاز میں جو اثاثے خریدے گئے وہ یا تو واجبات سے خریدے گئے ہوں گے یا مالک کے حصے سے. اسی کو اکاؤنٹنگ ایکویشن یا حرف عام میں بیلنس شیٹ کہتے ہیں. آپ دنیا کی کوئی بڑی کارپوریشن اٹھا لیں, اس میں بیسکلی یہی بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن ہوتی ہے جو کہ بیلنس ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر ایسٹس 300 روپے کے ہیں تو لائبلٹیز 200 کی اور اونر سیکورٹی 100 کو ہوں گے. 200 جمع 100 کریں تو برابر ہوتے ہیں 300 ایسٹس کے. اب آپ کے سامنے اسی اکاؤنٹنگ ایکویشن کا ایک ایکسپینڈڈ ورژن بیلنس شیٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں لائبلٹیز اور اونرز ایکویٹی کو جمع کیا جائے تو 29,000 ہوتے ہیں جو کہ برابر ہیں ٹوٹل ایسٹس کے. اسی کو بیلنس شیٹ کہا جاتا ہے. بیلنس شیٹ ایز ایٹ بنتی ہے یعنی دسمبر کے عین وقت پہ ایک کاروبار میں کتنے اثاثے, کتنے واجبات اور کتنے مالکانہ حصے ہیں. اس بیلنس شیٹ کو تفصیل سے مزید بعد میں بیان کیا جائے گا. یہ بیلنس شیٹ ہی بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں بیلنس ہے جو کہ بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ظاہر کرتی ہے. اب آپ چند سوالات کے جوابات دیں. سب سے پہلا سوال, واٹ از دا رول آف اکاؤنٹس ان دا بزنس. بزنس میں اکاؤنٹس کا کیا رول ہوتا ہے. دوسرا سوال, واٹ آر دا 5 ہیڈز آف اکاؤنٹس. اکاؤنٹس کے 5 ہیڈ کون کون سے ہیں. تیسرا سوال, واٹ از دا بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن. بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے. چوتھا سوال, وائی اکاؤنٹنگ ایکویشن آلویز نیڈس ٹو ٹائی اپ. اکاؤنٹنگ ایکویشن کیوں برابر ہونی چاہیے. انشاءاللہ مزید تفصیل دوسرے پارٹ میں.